لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل تو کہہ یا ایھا الکافرون اے منکرو اے کافرو، قل تو کہہ اے کافرو اے منکرو، لا اعبد ما تعبدون میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں، اور نہ تم عبادت کرو جن کی میں عبادت کروں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ مجھ کو پوجنا ہے اس کا جس کو تم نے پوجا، اور نہ مجھے عبادت کرنی ہے ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کا جس کو میں پوجوں، اور نہ تم کو عبادت کرنی ہے ان کی جن کی میں عبادت کروں۔ لکم دینکم ولی دین تم کو تمہاری راہ، مجھ کو میری راہ، تم کو تمہارا دین، مجھ کو میرا دین۔ یہ سورہ کافرون ہے جس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ علماء نے اس سورہ شریفہ کی تفسیر میں شان نزول لکھا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود ابن عبد المطلب، امیہ ابن حلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو سرداران قریش تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، امیہ ابن خلف وغیرہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں صلح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے ہماری مجلس میں، آئیے ہمارے درمیان میں، ہم آپس میں بیٹھ کے صلح کر لیتے ہیں۔ کیسی صلح؟ عجیب طرح کی صلح تھی۔ یہ سرداران قریش چاہتے تھے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، تو درمیان میں کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے گا، صلح ہو جائے گی، مل جل کر رہیں گے۔ اس صورت میں ہمارے اس دور کی سیاست میں بھی بہت سی سمجھنے کی چیزیں ہیں،
جو ہمارے مسلمان کبھی غلطی میں گنپتی کو فلحال چڑھانے جاتے ہیں، کبھی ان کو ناریل چڑھاتے ہیں، مقصد اپنا سیاسی ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو بھی صلح کے لیے جاتے ہیں کہ آپس میں اتحاد نظر آئے، متحد نظر آئے۔ اس صورت میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ صلح عبادت میں نہیں ہوتی، صلح عقائد میں نہیں ہوتی، صلح اخلاق میں ہوتی ہے، صلح رہن سہن میں ہوتی ہے۔ جیسے ایک غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے تو اس سے رہن سہن میں صلح برابر ہے، لیکن آپ صلح اس طرح کی مانیں کہ بھئی ہماری عید ہے تو یہ ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہمارے یہاں آئے، دودھ پوری کھائے اور ہماری طرح نماز میں بھی شامل ہو، وہ بھی سر پہ ٹوپی رکھیں، پھر جب اس کے وہاں گنپتی کا تیوہار ہو یا دسہرہ جو بھی ان کے تیوہار ہے، دیوالی ہے وغیرہ، تو اب مسلمان صلح اس طرح کریں کہ چلو ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر اس کے گھر جاتے ہیں، اس کی دیوالی میں شریک ہوتے ہیں، ہم بھی طوطے پھوڑتے ہیں اور دیوالی میں جیسے وہ مٹھائیاں پکاتے ہیں ہم بھی پکاتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ تو کہ ہم نے آپس میں صلح کر لی۔ بھئی کیوں صلح کر لی؟ کیونکہ ایک اللہ کے بنائے ہوئے ایک آدم کی اولاد ہے، پھر آپس میں یہ بھید بھاؤ کیوں؟ مشائخ فرماتے ہیں یہ صلح نہیں ہے، یہ تو اپنے دین کو برباد کرنا ہے۔ آج کے ہمارے اس سیاسی دور میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں۔ کم سے کم اپنے شہر کے کسی بڑے عالم یا مفتی کو مسئلہ پوچھنا چاہیے، اس کے بعد شرکت کرنی چاہیے اور جانا چاہیے۔ صلح اخلاقی اعتبار سے ہو سکتی ہے، جیسے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی یہودی تھا، تو اخلاقی صلح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں گوشت پکاتے تو ازواج مطہرات سے فرماتے تھے کہ شوربہ زیادہ کرنا، اس کو اپنے رسا بولتے ہیں، سوف کا شوربہ زیادہ کرنا، شوربہ زیادہ کراتے اور یہودی کے گھر میں سالن بیچتے۔ یہ اخلاق ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ تعلیم دی گئی، اجازت بھی نہیں، اجازت سے اوپر اس کی تعلیم دی گئی کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس کے اڑوس پڑوس میں یا اس کے محلے میں کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پڑوس میں یہودی تھا، کسی وجہ سے یہودی کی جو دیوار تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یہودی کے بیچ میں دیوار تھی، ادھر امام حسین ادھر یہودی، بیچ میں دیوار۔ کسی وجہ سے یہودی کی دیوار میں کچھ کمزوری آئی اور دیوار بوسیدہ ہو گئی، کمزور ہو گئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی دیوار سے متصل یہودی کا ٹوائلٹ تھا، بیت الخلا، اور گندا پانی جس نالی سے بہتا ہے وہ نالی وہاں تھی۔ جب دیوار کمزور ہو گئی تو اسی دیوار میں سے ناپاکی اور گندا پانی نکلتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن اور صحن میں وہ پانی جمع ہوتا۔ ہم میں سے کوئی برداشت نہ کرے، چاہے ہم کتنی بھی باتیں کریں، لیکن اگر ہمارے مکان کے سامنے کسی کا گندا پانی جمع ہوتا ہو اور روزانہ کا مسئلہ ہو تو کوئی برداشت نہیں کرے، فوراً آستین چل جاتی ہے، چاہے روزے کی حالت میں ہو۔ یہ ہمارے بڑوں کے اخلاق، روزانہ ناپاکی غلاظت آنگن میں آتی ہے، گندا پانی آتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی کو جا کر کوئی شکایت نہیں کی، برداشت کر رہے۔ ایک دن کسی کام سے یہودی کی بیوی حضرت حسین کے گھر میں گئی تو اس کی حیرانی بڑھ گئی کہ او ہو یہ گندا پانی ناپاکی آپ کے آنگن میں جمع ہو رہا ہے۔ اس یہودی کی بیوی نے دھیان سے دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ یہ تو میرے گھر سے ہی آ رہا ہے، کہیں اور سے نہیں آ رہا۔
اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنا بڑا آدمی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے اور یہ دونوں نواسے آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے، لیکن سر نہیں اٹھاتے تھے کہ کہیں میرے نواسوں کو تکلیف نہ ہو، کھیلتے رہتے، تو سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ اتنے پیارے نواسے، اور ان کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے آنگن میں گندا پانی جمع ہوتا ہے، اور عجیب بات تو یہ کہ اتنے روز ہو گئے لیکن حضرت حسین نے یا ان کی بیوی نے یا ان کے بچوں نے کوئی شکایت نہیں، اشارتاً بھی نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ تو بیوی دوڑتے ہوئے گھر میں گئی، اپنے شوہر کو کہا کہ کچھ جانتے ہو؟ کہا نہیں، کچھ نہیں جانتا، کیا ہوا، کیوں اتنی حیران ہے؟ تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسی بات۔ تو یہودی اتنا متعجب ہوا، اتنا تعجب کرنے لگا کہ اسی وقت حضرت حسین کی خدمت میں گیا، معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد جب اس یہودی نے دیکھا کہ حضرت حسین کے اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، اور پوچھا کہ حسین یہ اخلاق، یہ تعلیم تو کہ مجھے ہمارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو دل بڑا رکھو، برداشت کرو، اس سے جھگڑا نہ کرو، یہ پڑوسی ہے تمہارا، لیکن یہ دونوں طرف سے ہو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ میری تکلیف پڑوس والا برداشت کرتا رہے، لیکن اس کی تکلیف ذرہ برابر خود برداشت نہ کرے، تو اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے پھر جھگڑا ہوگا۔ دونوں طرف سے برداشت کا مادہ ہو۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ پڑوسی سفر میں ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کے پڑوس میں کوئی مرد نہیں، بیچاری عورت اکیلی، بچے ہیں، تو کہا ایسی حالت میں پڑوسی کے ذمے ہے کہ پردے کی آڑ میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے اپنے پڑوسی کی بیوی بچوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ اگر ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے، تو یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ان کو لا کر دیں۔ یہ اسلام اور شریعت کی تعلیم ہے۔ جب اس یہودی نے یہ دیکھا اور سنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے نانا نے یہ تعلیم دی ہے، تو یہودی کا دل نرم ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں یہودی نے اسی وقت ہاتھ پیش کر دیا اور کہا حسین مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان بنتا ہوں۔ ایک یہودی حضرت حسین کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا، تو علماء لکھتے ہیں صلح اخلاق میں، رہن سہن میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، اس میں تو صلح ہے، بلکہ اس کی تعلیم دی کہ غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں کوئی صلح نہیں۔ ان کی ریلی نکل رہی ہے گنپتی کی، یا وہ اپنا دیوالی کا جلوس لے کے نکلتے ہیں اور مسلمان جا کر کھڑے ہو جائیں، ان کا استقبال کریں، انہیں شربت پلائے، پانی پلائیں، اور پھر یوں کہیں کہ اتحاد کے لیے، تو علماء لکھتے ہیں اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ عبادات کا مسئلہ، وہ اپنی عبادت کے لیے نکلے تو اس میں صلح نہیں۔ ہاں اگر ایک ہی نعرہ ہے کہ بھئی قوم متحد ہو جائے، اس لیے ہم لوگ نکلے ہیں، اور سب کا مقصد اتحاد ہو، تب جا کے ایمان والے بھی شرکت کرتے ہیں، اتحاد کی غرض سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عبادت کے لیے نکلے ہیں، وہ اپنی گنپتی کا جلوس لے کے نکلے ہیں اور مسلمان شرکت کریں، علماء لکھتے ہیں شریعت اجازت نہیں دیتی، عبادت میں کوئی صلح نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، جنہیں سید الطائفہ کا لقب دیا، توحید-sunnah.com، ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، غیر مسلم، وہ کئی سفر سے باہر گیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں جو یہودی ہے اس کی بیوی کو ولادت ہوئی ہے، یعنی اس نے بچے کو جنا ہے، اور رات پر اس کا بچہ رویا کرتا ہے۔ تو پڑوسی تھے تو پڑوس میں ساری چیزیں معلوم رہتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے پتہ لگایا کہ جاؤ تحقیق کرو کہ شوہر گھر پہ نہیں ہے
اور رات پر بچہ روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو یہودی کی بیوی نے پیغام دیا کہ حضرت جنید سے کہنا کہ ہمارے گھر میں چراغ نہیں ہے، بتی نہیں ہے، دیا نہیں ہے، رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اندھیرے سے گھبرا کر میرا بچہ روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے گھر میں ایک چراغ تھا اپنے گھر کا۔ روزانہ رات کو جب مغرب کا وقت ہوتا حضرت جنید چراغ جلاتے، اپنے ہاتھوں اس یہودی کے گھر میں رکھ دیتے، اور جب صبح ہوتی تو خود جا کر چراغ لے آتے۔ یہ اخلاق تھے ہمارے بڑے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور وہ بھی غیر مسلم کے ساتھ۔ تو غیروں کے ساتھ اخلاق کی تو تعلیم ہے کہ جتنا ہو سکے اخلاق سے پیش آئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ لمبے دنوں کے بعد جب یہودی سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ کچھ جانتے ہو کہ نہیں؟ تو کہ مجھے بچے کی ولادت ہوئی، بچہ رات پر روتا تھا، حضرت جنید کو پتہ چلا تو ان کے گھر میں ایک چراغ تھا، لیکن حضرت نے یہ قربانی دی کہ روزانہ رات کو چراغ رکھتے اور صبح میں لے جاتے روزانہ، اور اس دن سے ہمارا بچہ امن سے سوتا ہے، رات کو روتا نہیں۔ کتنی بڑی تکلیف اپنے پڑوسی کی دور کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرنے میں لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی قیامت کی سب سے بڑی پریشانی جو ہوگی اس کو میں دور کر دوں گا۔ اگر کسی نے دنیا میں میرے بھائی کی چھوٹی سی تکلیف کو دور کیا اور اس کے لیے محنت کی کوشش کی۔ کہتے ہیں جب یہودی نے سنا کہ حضرت جنید نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا ایک چراغ تھا وہ بھی میرے گھر میں رکھ دیا، تو کہتے ہیں یہودی جب حضرت جنید کی خدمت میں گیا اور اس نے جا کر کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان بنتا ہوں۔ یہ دوسرا واقعہ ہے یہودی کا کہ مسلمان کے اخلاق دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ علماء لکھتے ہیں سورہ کافرون کی تفسیر میں کہ عاص بن وائل، اسود ابن عبد المطلب، امیہ ابن خلف، یہ ولید ابن مغیرہ، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی شکل پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم صلح کر لیں آپس میں، کوئی جھگڑا ہی نہ رہے۔ کہا بہت اچھی شکل ہے، آپ بولیں کیسے صلح کریں؟ تو کہا ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں اس پر یہ پوری سورت نازل ہوئی، پوری سورت، اور اس میں صاف صاف کفار سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، اور سن لو جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو کسی حال میں میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہی بڑے بڑے سردار حضرت چچا ابو طالب کی خدمت میں گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار چچا ہیں، ہر وقت جان دینے کے لیے تیار، ہر وقت۔ اور علماء نے لکھا کہ ابو طالب کا رعب دبدبہ تھا کہ مکے میں کوئی جلدی جرأت نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی اٹھا دیں، ابو طالب کی وجہ سے ایک رعب تھا، پشت پناہی تھی ابو طالب کی طرف سے، چچا کی طرف سے۔ یہ قریش کے سردار غصے میں بہت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیسے ان کا خاتمہ کر دیں، لیکن چچا کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار کیا، حملہ کیا تو چچا ابو طالب ہماری حالت بگاڑ دے گا، تو کوئی ہمت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کو پشت پناہی رہتی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی طرف سے چلتا ہے، کیونکہ دنیا کا نظام باقی رکھنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے پہلے دن سے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی خدمت میں جا رہے تھے تو ہارون کی مدد طلب کی کہ ہارون سے ذرا پشت پناہی رہے گی، ہمت رہے گی۔
ایسی بہت سی مثالیں ہیں. بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پشت پناہی ہوئی تو بعد میں عمر فاروق ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب عمر ایمان لائے تو حالت یہ تھی کہ تلوار کھلی لے کر نکل گئے اور پورے مکے میں اعلان کرتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہو وہ میدان میں آئے. کون ہے جو عمر کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکے؟ کہتے ہیں اس کے بعد سے کعبۃ اللہ میں نماز شروع ہو گئی، ورنہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی ہمت نہیں تھی، لوگ گھر میں نماز پڑھتے تھے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب اللہ کے بندے کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے معاون مددگار کھڑے کر دیتے ہیں. کوئی ہجرت کر کے آئے تو نصرت کرنے والے اللہ کی طرف سے متعین ہو جاتے ہیں تو نصرت کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے سردار ایک مرتبہ چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. کہا کیا سمجھاؤں؟ تو کہ تمہارے بھتیجے سے کہو کہ اگر اس کو مال چاہیے تو سارے مکہ کے جتنے خزانے ہیں سارے خزانوں کی چابیاں ان کے قدموں میں ڈالنا. مکے میں ان سے بڑھ کر پھر کوئی مالدار نہیں رہے گا، سب سے مالدار یہ. اور اگر ان کو کرسی چاہیے یعنی سرداری چاہیے حکومت تو ہم قریش ان کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، آج سے وہ ہمارے سردار. اور اگر یہ کوئی خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو مکے کی سب سے زیادہ حسینہ عورت ہم اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیتے ہیں. یہ تین چیزیں پیش کی جو اس امت کی سب سے بڑی بیماریاں ہیں: مال، سرداری اور پوری امت آپ دیکھیں تو تین میں سے کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوگی. کہیں عورت کا فتنہ، کہیں مال کا فتنہ، کہیں کرسی کا فتنہ. یہ تینوں چیزیں قریش نے پیش کی. چچا ابو طالب خوش ہوئے کہ بہت اچھی بات ہے، صلح کی آسان شکل ہے، صلح ہو جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا. اپنے بھتیجے کو بلایا سرداروں کے سامنے کہ تم بھی بیٹھو. بھتیجے کو بلاتا ہوں، سنو ان کی بات کیا کہتے ہیں. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بیٹا یہ سردار ہے قریش کے، بڑے بڑے لوگ ہیں مکے کے، سرداری ہے ان کی، نام ہے ان کا، دبدبا ہے، اور یہ سونا کی شکل لے کر آئے. کہا چچا کیا شکل ہے؟ تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرداری چاہتے ہیں کہ مکہ کا جتنا مال ہے اس کا مالک تجھے بنا دے. یہ منظور نہیں تو سردار تجھے بنا دے. آج سے یہ کوئی سردار نہیں، تو سردار. اور یہ بھی منظور نہیں، اور اگر تجھے کوئی عورت چاہیے تو مکہ کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت سے تیرا نکاح کرا دے. ہاں بہت اچھی بات ہے، آگے کیا کرنا؟ کہا بیٹا آگے اتنا کرنا ہے کہ آج سے ان کے بتوں کی برائی کرنا بند کر دے. ان کے بتوں کو کچھ کہنا نہیں ہے، بس اپنے اپنا کام کرتے رہے. جیسے ہمارے ساتھی بھی کبھی کبھی بولتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے حق بولنے کی، اپنا کام آہستہ کرتے رہو. تو حق بولیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ رات کس کو کہتے ہیں، دن کس کو کہتے ہیں. یہ قرآن کی تفصیل سے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. کیا بیٹا بس ایک کام کرنا ہے، ان کے بتوں کی برائی بند کر دو اور کچھ نہیں. اللہ اکبر. حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا یہ تو سرداری کی بات کرتے ہیں، یہ تو مال کی بات کرتے ہیں، یہ عورت کی بات کرتے ہیں. ارے چچا یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ سارے قریش کے سردار اللہ ان کو طاقت دے، اختیار دے، میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے. حالانکہ قیامت تک یہ کر نہیں سکتے، لیکن مان لو کہ کر لیں تب بھی اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام سے کبھی میں باز نہیں آ سکتا، اس کو تو کر کے رہوں گا. یہ کام تو میرا مقصد ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے، حق لوگوں کے سامنے آ جائے اور باطل دنیا سے رخصت ہو جائے. یہ تو کام ہے میرا. علماء لکھتے ہیں یہ ساری شکلیں لے کر قریش آئے تھے جس پر یہ پوری صورت نازل ہوئی، اور اس میں صاف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے. تم بوٹوں کو پوچھتے رہو، ناریل اگربتی چراتے رہو، وہ تمہارا کام ہے، میرے لیے میرا دین ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. ہاں تمہاری سمجھ میں میرا کام آتا ہے تو اپنے جھوٹے مذہب سے توبہ کرو اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ.
علماء لکھتے ہیں اس سورت کی فضیلت میں، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں سب سے زیادہ جس کا انتخاب فرماتے تھے فجر کی سنت میں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ. یہ آپ صاحب کا اکثر معمول تھا کہ فجر کی سنتوں میں اس کو زیادہ تر پڑھتے تھے. ایک اور جگہ پر حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بڑے صحابی حضرت جبیر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے بلایا اور مجھ کو بلا کر فرمایا، اے جبیر کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر کرو تو سفر میں جب سب سے زیادہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ساتھیوں میں سب سے بہتر حالت تمہاری ہو اور سب سے زیادہ مال تمہارے پاس رہے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ حضرت جبیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ جبیر کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں نکلو تو سب سے زیادہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، ساتھیوں میں سب سے اچھی حالت تمہاری ہو اور مال کے اعتبار سے بھی مال تمہارے پاس زیادہ رہے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو حضرت جبیر عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ سفر میں سب سے زیادہ حالت میری اچھی رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبیر جب بھی سفر میں نکلو اپنے لیے لازم کر لو قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور اذا جاء نصر اللہ. 5 صورتیں قل یا ایھا الکافرون سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک ہر صورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، یعنی بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ پر ختم کرو. تو اس ترتیب سے ہر 2 صورت کے درمیان 2 مرتبہ بسم اللہ ہے. یہ ترتیب لیں گے کہ بسم اللہ سے شروع کریں اور بسم اللہ پر ختم کریں تو ہر 2 صورت کے بیچ میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے. یہ وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور حضرت جبیر صحابی کو دیتے ہیں، کسی ولی کا نہیں. ولی کا ہو تب بھی بابرکت ہے، الحمدللہ کوئی شبہ نہیں کہ وظیفہ چاہے کسی عالم کا بھی ہو اس میں برکت رہتی ہے، اس لیے کہ وظائف کا تعلق قرآن حدیث سے اور بزرگوں کی دعاؤں اور اس سے اس کا تعلق رہتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے. الحمدللہ یہ وظیفہ ہمارے ایک ساتھی ابھی سفر میں جا رہے تھے ممبئی اور وہاں بڑے اہم مسائل تھے. اتفاق سے کچھ دنوں پہلے ہی اس کا مطالعہ کیا اور یہ بات میرے ذہن میں تھی. ان کا فون آیا کہ مولانا سفر ہے، بڑا اہم سفر ہے اور بڑی پریشانی ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، آپ دعا کرو اللہ آسان کر دیں اور سفر جس مقصد کے لیے کرتا ہوں اس میں کامیابی مل جائے. اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا. میں نے فوراً ان کو فون پر بتلا دیا کہ بھائی جب گھر سے نکلو تو یہ چیزیں پڑھ کے نکلنا. وہ گئے، دوسرے ہی دن فون آیا کہ مولانا الحمدللہ امید سے کہیں زیادہ اللہ نے مدد کی اور جس مقصد کے لیے سفر تھا اس مقصد میں اللہ نے پوری کامیابی دی. یہ چونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، ما ثبت بالسنۃ یعنی سنت سے جس کا ثبوت ملتا ہے. قل یا ایھا الکافرون سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، بیچ میں اذا جاء رسول اللہ بھی آتی ہے. بسم اللہ سے شروع کریں گے، بسم اللہ پر سورت ختم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سفر میں نکلنے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھ لیا پورے سفر میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی پورے سفر میں. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں. اب دیکھو جن کو وظیفہ بتلا ہے وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے میں سفر میں نکلتا تو خستہ حال ہوتا، یعنی بڑی حالت کمزور، کوئی دیکھے تو اس کو رحم آ جائے، قابل رحم حالت، خستہ حال، جیسے پیسے بھی نہیں رہتے تھے، اللہ توکل سفر کرتے تھے. لیکن جب سے اللہ کے نبی صاحب نے یہ وظیفہ بتلایا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اللہ کا احسان ہے کہ اتنی اللہ کی مدد رہتی ہے کہ سفر میں سارے ساتھیوں سے بہتر میری حالت رہتی ہے. یہ حضرت جبیر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور چیز قل یا ایھا الکافرون سے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا. کس کو بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا اگر ہم کو بھی بچھو کاٹ لیں تو ہم تو نہیں چاہتے, لیکن سنت پر عمل ہو جائے گا. آدمی تو نہیں چاہتا کہ بچھو کاٹے. جیسے وہ ایک اللہ کے ولی تھے بیچارے, جنہوں نے پوری زندگی سنت پر عمل کیا اور یہ پڑھ کے رکھا اور علماء سے سن کے رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال میں ہوئی. تو کون چاہے گا کہ 63 میں جائے؟ آدمی کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے تو زندہ رہنے کی لالچ بڑھتی ہے کہ اور 2 سال مل جائے تو اچھا. میں نے کہیں سنایا بھی تھا, شاید رامپورے میں سنایا تھا میں نے. ہمارے کنٹھاریا میں ایک بیچاری بڑھیا ہے, بہت پہلے سے مدرسے کے زمانے سے بڑھیا سے تعلق ہے, آنا جانا رہتا ہے. تو پہلے میں جاتا تھا تو کہ مولانا دعا کرنا. میں کہا اماں کیا دعا کروں؟ تو مولانا صاحب دعا کرو کہ گھر بنانے کی امید نہیں. پہلے تو وہ یوں کہتی ہے کہ مولانا دعا کرو یہ میرے پوتے ہیں, اللہ ان کے لیے انگلینڈ جانا آسان کر دے. ٹھیک ہے, اللہ نے وہ بھی بیچارے 8-10 سال تک محنت کی ویزا ہی نہیں لگتا کسی کو بھی. حالانکہ بہت مالدار لوگ, لیکن کوئی گڑبڑ ایمبیسی میں ہو گئی ہوگی تو ویزا ہی نہیں لگتا. اللہ نے ان کو توفیق دی تو سب عمرے میں چلے گئے, سب کے سب, پورا خاندان گھر میں تالا لگا کے عمرے میں چلے گئے. اور وہاں جا کے گلاس پکڑ کے جو دعا کی تو جیسے ہی آئے سب کی ویزا شروع. اللہ کی مدد رہتی ہے, اللہ کا نظام ہے. پھر آنا جانا رہتا تو پھر بیچاری کہتی مولانا دعا کرنا. میں کہا بھیا کیا دعا کروں؟ کہ دیکھو مول صاحب ہماری امید ہے یہ سامنے کا مکان پرانا ہے تو اس کو گرا کے نیا مکان بنانا ہے. دعا کرو کہ اللہ اتنی عمر میں برکت دے دے کہ نیا مکان دیکھو. الحمدللہ بھی وہ مکان کا کام چل رہا ہے, 2 منزلہ مکان تیار ہو گیا, فنیشنگ باقی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے جانا ہوا, رمضان سے پہلے. میں کہا اماں طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا احسان ہے. تو پھر کہنے لگی وہاں دعا کرنا. میں نے کہا اماں کیا دعا کروں؟ تقریباً 70 کے قریب عمر ہے, بیچاری بستر میں بیٹھی رہتی ہے, بولتی بھی ہے تو برابر بولا بھی نہیں جاتا. میں نے کہا اماں کیا دعا کروں؟ کہ مولانا ہمارے پوتے انگلینڈ میں, دعا کرو عافیت کے ساتھ وہ یہاں آ جائے, ان کی شادی میں دیکھ لوں. انسان کی امید ختم نہیں ہوتی. میں نے رامپور میں کہا تھا کہ اللہ کرے اللہ اس بڑھیا کو اتنی عمر دے اور برکت دے عافیت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, کہ یہ اپنے پوتوں کی شادی بھی دیکھ لیں. تو شادی دیکھنے کے بعد یہ امید کریں گے کہ مولانا اب دعا کرو کہ پوتوں کے پوتوں کی شادی دیکھ لوں. امید ختم نہیں ہوتی. جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی زندہ رہنے کی لالچ بڑھتی رہتی ہے. یہ اللہ کے ولی پوری زندگی سنت پر عمل کیا تو دل میں ایک جذبہ تھا کہ اللہ 63 سال کی عمر میں مرنا یہ میرے بس میں نہیں, یہ تیرے اختیار میں ہے, لیکن دل میرا یہ چاہتا ہے کہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. تو کہتے ہیں 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی, اس سنت پر بھی عمل ہو گیا. تو بچھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ کر گیا, تو اب کسی کو بچھو کاٹ لے تو سنت پر عمل ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور نمک, پانی میں نمک ڈال دیا. اس میں لکھا ہے تو آپ نے پانی اور نمک منگایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے تھے. پانی منگوایا, یہ بچھو اتارنے کا آپ کو طریقہ بھی بتلا دیا. کل الکافرون کی تفسیر میں کہ کسی کو بچھو کاٹ کھائے تو اس طرح اس کا زہر اتارا جا سکتا ہے. پانی اور نمک منگایا, پانی میں نمک ڈال دیا, پھر وہ نمک والا پانی جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں لگاتے جاتے اللہ کے نبی صاحب, اور کل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے بسم اللہ سمے. کل یا ایھا الکافرون پڑھتے, پانی لگاتے, پھر پھونک مارتے. سورج پڑھتے جاتے, پانی لگاتے, پھونک مارتے اور پوچھتے جاتے بیٹا کہاں آیا, کہاں آیا. یہاں تو آپ کوئی وہ کاٹ کر گیا تھا تو پوچھنے کا سوال نہیں تھا, لیکن اتارنے کا طریقہ کہ جس کو کاٹا ہے آپ پوچھتے جائے, پھونک مارتے جائے, وہ خود بتاتا جائے گا کہ یہاں آیا, یہاں آیا, یہاں آیا. دھیرے دھیرے وہ زخم تک آ جاتا ہے اور اس کا زہر اتر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل یا ایھا الکافرون کے ذریعے بچھو کا زہر اتارنا ثابت ہے, جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ کافرون کے جو مضامین ہیں
اللہ تعالیٰ اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جو کچھ باتیں اس کے ضمن میں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ قرآن کا سمجھنا آسان فرما، اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سورہ کافرون سے لے کر سورہ ناس تک کی جو تفصیل یہاں بیان ہوئی ہے، اے اللہ ہر سورت کی خیر و برکات سے تو ہمیں مالا مال فرما دے، ان صورتوں کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ غیر مسلم اور ہمارے جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اخلاق کو درست بنا، ہمارے اخلاق کو بلند کر دے، اے اللہ بااخلاق بنا دے، سوء اخلاق سے حفاظت فرما، بد اخلاقی سے حفاظت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، اپنے نیک سارے بندوں میں شامل فرما، مخلص عبادت گزار بندوں میں شامل فرما۔ اور اے اللہ یہ سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، یا نصر اللہ، اے اللہ ان صورتوں میں جو برکتیں تاثیر رکھی ہیں اے اللہ وظائف کی شکل میں ہمیں اس کا اہتمام کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔